انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا للہ بنى اللہ له مثله في الجنہ او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا بڑا کرم ہوا اور اس کا بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے منتخب کیا۔ اور دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ جن بزرگ نے یہ مسجد تعمیر فرمائی اپنی طرف سے، آپ کے علاقے کو ہدیہ کی، وہ خود بھی اس مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ ابھی حضرت مولانا عبد المتین صاحب نے ایک بات کہی، وہ بات تھی نسبت کی، کہ نسبت سے چیز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی کے گھر کی افتتاح ہوتی تو اتنا مجمع نہ ہوتا، تو ان کا گھر ہے، لیکن جب نسبت اس گھر کے ساتھ اللہ کی لگ گئی تو یہ جم غفیر یہاں آ گیا، اتنا بڑا مجمع یہاں آ گیا، نسبت سے چیز کتنی اونچی ہو گئی۔ ہمارے ایک بزرگ مثال دیتے تھے کہ ایک ہی بھٹے کے اندر اینٹ تیار ہوتی، ایک اینٹ جا کر بیت الخلا میں لگتی ہے تو لوگ چپل پہنتے ہیں، اس پر قدم رکھتے ہیں۔ اسی بھٹے کی اینٹ جا کر اللہ کے گھر میں رکھتی ہے تو لوگ وضو کر کے قدم رکھتے ہیں۔ اینٹ میں کچھ بھی نہیں رکھا، جو ہے وہ نسبت میں۔ تو اس گھر کے ساتھ اللہ کی نسبت جڑ گئی۔ مسجدوں کی بزرگی چند وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیا میں 4 بزرگ مسجدیں ہیں۔
سب سے پہلے بیت اللہ شریف، مسجد حرام، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرمایا۔ بانی کی وجہ سے مسجد کی بزرگی بڑھ جاتی ہے۔ بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایک نبی برگزیدہ ہیں۔ انہوں نے بنیاد رکھی اور اللہ کا یہ گھر بنایا، اور گھر کے بننے پر دعا کی کہ اللہ اسے اپنے فضل سے قبول فرما۔ جیسے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اسی نسبت کو لے کر کہ یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ مسجد حرام کا مرتبہ اس لیے بڑھ گیا کہ بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی، اور کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جو بیت اللہ نہ گیا ہو۔ تو تمام انبیاء کرام نے وہاں نمازیں پڑھی ہے، اس وجہ سے اس گھر کا درجہ رتبہ اتنا بڑھ گیا کہ ایک فرض نماز کا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب۔ اس کے چند سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، اور اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ نبی نے تعمیر کی، نبی نے مسجد بنائی۔ یہ نسبت نے اس کو اونچا کر دیا۔ یہاں بھی انبیاء کرام نے نماز پڑھی۔ معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرا کر حضرت جبریل علیہ السلام بیت المقدس لائے۔ اور وہاں تمام انبیاء کرام کی ارواح کو مال جسد جمع کیا گیا۔ اب کیا کرنے والے ہیں یہاں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امامت کے مصلی پر آگے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام بنے اور سرتاج انبیاء بنے۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ تو روحانی طور پر اس مسجد کا درجہ بڑا عالیشان ہو گیا۔ تیسری مسجد مسجد نبوی شریف ہے۔ یہ مسجد نبی الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی۔ اس وجہ سے اس کا درجہ بھی بہت اونچا ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام بڑے بڑے جلیل القدر وہ مسجد کی تعمیر میں شامل ہوئے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک اس میں نماز پڑھی۔ اس وجہ سے درجہ اس کا نہایت عالیشان ہو گیا ہے۔ چوتھی ایک مسجد ہے، مسجد قباء۔
یہ مسجد بھی حضور نے بنوائی، اور تقریباً 14 دنوں تک آپ نے اس میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس تعمیر شدہ مسجد میں ہر سنیچر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آج بھی زائرین حرمین جاتے ہیں اور وہاں نماز ادا کرتے ہیں، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی جائے گا اس کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ 3 چیزیں اس کے سامنے ہمیشہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، مسجد۔ سوسائٹی بن گئی اور لوگ رہنے آ گئے، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ یہاں نماز پڑھنے والے آ جائیں۔ مسلمان جہاں رہتا ہے نماز کی فکر کرتا ہے، تو سوسائٹی بسے تو پہلے فکر یہ کرو کہ اس میں ایک مسجد ہونی چاہیے، اس میں اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ نماز کہاں پڑھیں گے؟ اسلامی ارکان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ کلمے کے بعد پہلا نمبر نماز کا آتا ہے۔ کلمہ ایک طرح کا دعویٰ ہے، اقرار ہے۔ اس اقرار پر عمل کرنے کا طریقہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے آپ نے یہ بتایا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا ماننے والا ہوں، میں تیرے سامنے سجدہ کرنے والا ہوں، میں تیرا وفادار ہوں۔ یہ وفاداری کی تاریخ ہے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی فکر مسلمان کو مسجد کی ہونی چاہیے، اور مسجد کو بنانا چاہیے۔ حضور جہاں گئے وہاں پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ قباء میں تشریف لاتے ہی مسجد کی تعمیر، مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر نماز بھی اندر شروع کروا دی گئی۔ بھئی مسجد بنانے کے بعد دوسرا اہم کام یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے۔ ایک ہے مسجد کا بنانا، ایک ہے نماز کا بنانا۔ مسجد اس لیے بنی ہے کہ اس میں نماز آباد کی جائے، نمازیوں کے ذریعے سے اس مسجد کو آباد کیا جائے۔ آپ کے علاقے میں الحمدللہ شاندار مسجد بن گئی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ شاندار نمازیں اس کے اندر ادا کی جائیں، تہجد اس کے اندر ادا کی جائے، اوابین پڑھی جائے، نفلی نمازیں پڑھی جائے، فرض نمازوں کے ذریعے سے اس کو آباد کیا جائے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، ورنہ حدیث شریف میں وعید آتی
کہ مسجد کو بنایا اور آباد کرنے کی فکر نہیں کی تو قیامت کے دن یہ مسجد اللہ کے سامنے شکایت کرے گی اور یوں کہے گی کہ اللہ مجھے بنایا گیا، بہترین مرمر لگایا گیا، بہترین پتھر لگایا گیا، لیکن مجھے آباد کرنے کی وہاں والوں نے فکر نہیں کی۔ اب آپ حضرات کی یہ ذمہ داری بن گئی کہ جیسے ہی اذان ہو جائے سب کاموں کو چھوڑ کر اس گھر کو آباد کریں، اللہ کے گھر کو آباد کیا جائے۔ بنائے کوئی بھی، لیکن یہ گھر اللہ کا کہلاتا ہے۔ اگرچہ احمد بھائی نے بنایا، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ مسجد آپ کی ہے تو کہے کہ نہیں، تو اللہ کا گھر ہے۔ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ گئی، یہ دے دیا انہوں نے، آپ کے پاس رکھ دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی، یہ تو دور چلے جائیں گے، بنانے والے دور چلے جائیں گے اور نماز بنانے والے مسجد میں آئیں گے، اور مسجد میں آ کر مسجد کو آباد کرنے والے بنیں گے۔ سرکار کی جو مسجد تھی وہ بالکل سادہ، اتنی سادہ مسجد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بنو نجار کی بکریاں وہاں باندھی جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے ذمہ داروں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے سوال کیا کہ یہ جو زمین ہے، یہ ٹکڑا مجھے اللہ کا گھر بنانے کے لیے دو گے؟ تو انہوں نے خوشی کے ساتھ اپنی یہ زمین جو ویسے ہی ویران پڑی، میں سوچتا ہوں کتنے خوش قسمت ہوں گے بنو نجار والے کہ جہاں بکریاں باندھی جا رہی تھی وہاں اللہ کا نبی اب سجدہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے یہ زمین دے دیتے ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کا گھر بناتے ہیں اور اندر تعمیر میں حصہ بھی لیتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے۔ میں نے احمد بھائی سے بات کی، فرمایا کہ دیر سے مولانا عبد المتین صاحب نے بتایا، ورنہ ہم بھی تعمیر کے اندر اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا مال تو لگایا لیکن اپنی جان بھی لگاتے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کئی لاکھ لگائے تو قبول ہوگا۔ اللہ کے گھر کی نسبت سے کبوتری کا ایک انڈا اس کی مقدار میں رقم لگائے تو بھی اللہ کے قبول ہوگا۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب واقعہ۔ ایک آدمی اللہ کا گھر بنا رہا تھا، اس نے اپنا پیسہ لگایا۔ پیسہ لگانے کے بعد اس نے کہا میں مزدور نہیں لاؤں گا بلکہ اللہ کے گھر کا میں خود مزدور بن جاؤں گا، جیسے بیت اللہ کے مزدور اور معمار حضرت خلیل علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے مددگار بنے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن کریم میں تذکرہ کیا اور خاص طور سے یہ بات بتائی کہ اللہ کے حکم پر، جبریل کے نقشے پر نبیوں نے اللہ کا گھر بنایا، اس کے باوجود انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی قبولیت کی دعا کی۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو بھی اللہ کے اس گھر کی قبولیت کی دعا کرنا چاہیے۔ اور خالی اللہ کے گھر کی قبولیت کی دعا نہیں ہے، جو بھی عمل ایمان والا کرتا ہے، جو بندہ عمل کرتا ہے، اس بندے کو عمل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو کر اس کی قبولیت کو مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے یہاں قابلیت کام نہیں آتی، قبولیت چاہیے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے
کہ آپ کو ایک واقعہ بخاری شریف پر سناتا ہوں۔ ایک جگہ لشکر اسلام گیا اور جانے کے بعد رات کو چوکیداری کرنے کے لیے حضور نے اعلان فرمایا کہ آج کی رات یہ لشکر اسلام کی چوکیداری کون کرے گا؟ دو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے کہ ہم چوکیداری کریں گے، سب تیار تھے، لیکن وہ دو صحابی جلدی کھڑے ہو گئے کہ ہم انشاءاللہ چوکیداری کریں گے، رات کو فریضہ انجام دیں گے، نگرانی کریں گے پورے لشکر کی۔ حضور نے ان کو ایک ٹیلہ بتایا، ایک پہاڑی بتائی کہ وہاں کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے جب منظر پورا نظر آئے گا، دشمن آتا ہوگا تو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اب دونوں اوپر پہنچ گئے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ عرب لوگوں کے اتنے سنگین حالات میں بچے رہنے کی دو وجہیں ہیں۔ آج پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، عرب دنیا پر اور مسلمانوں پر پورا عالم ٹوٹ پڑا ہے، لیکن ان کے بچنے کی چند وجوہات ہیں۔ ہمارے یہاں تو اللہ والوں کا رونا ہے جو ہم کو بچا رہا ہے۔ ہم کو ہنسنا نصیب نہ ہوتا اگر اللہ والے رات کو نہ روتے۔ ہم کو نہیں معلوم کون کون اللہ کے بندے رات کو روتے ہیں، اور ان کے رونے کی برکت سے اللہ ہمیں روزیاں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری حفاظت فرماتا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ تو وہ لوگ جو ہیں بڑے خوش قسمت ہیں جو اپنے اوقات کام میں لگاتے ہیں، نمازوں میں لگاتے ہیں، عبادتوں میں لگاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ دو حضرات نے چوکیداری کی، اور عرب والے کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ان میں دو خوبیاں دیکھی۔ نمبر ایک، جہاں نماز کا وقت ہوا، گاڑی میں کہیں بھی جا رہے ہوں، گاڑی کنارے پر لگائی، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، مصلی بچھا دیا، وضو کا پانی ساتھ ہے، نماز پڑھ رہے۔ مومن کو نماز کے بغیر چین نہیں آ سکتا۔ جیسے شرابی ہوتا ہے، اس کو شراب کے بغیر چین نہیں آتا، سگریٹ والے کو سگریٹ کے بغیر چین نہیں آتا، ایمان والے کو نماز کے بغیر چین نہیں آتا۔ اور نماز کی مثال کتنی اچھی، فرمایا کہ یہ جو ایمپلیفائر ہے اس کی وجہ سے مائک کنٹرول میں میری آواز آپ تک پہنچا رہا ہے، اور ایک کنٹرول کے ساتھ پہنچا رہا ہے۔ پنکھے چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ ریگولیٹر جڑے ہوئے ہیں، ریگولیٹر کے ذریعے سے پنکھا ریگولر ہو جاتا ہے، اور ایمپلیفائر کے ذریعے سے مائک ریگولر ہو جاتا ہے، اور نماز کے ذریعے سے مسلمان کی زندگی ریگولر ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی میں کنٹرول آ جاتا ہے، ڈسپلین آ جاتی ہے۔ اگر ڈسپلین زندگی میں لانا ہے تو نماز کو لاؤ۔ جس کی نماز بنی اس کی زندگی بن گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو چٹھی لکھی اور لکھا کہ میں آ کر تمہارے اکاؤنٹ چیک نہیں کروں گا، لوگوں کے ساتھ تمہارا لین دین کیسا ہے، معاملہ کیسا ہے، میں چیک نہیں کروں گا، میں تمہاری نماز چیک کروں گا۔ کیوں؟ جس کا اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہوگا اس کا بندوں کے ساتھ بھی معاملہ درست ہوگا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر کھانا چنا گیا تھا، شوربہ لا کر رکھا گیا۔ ایک صاحب نے شوربے کا پیالہ اٹھایا، دوسرے کو دیا،
لیکن دیتے ہوئے پیالہ ٹیڑھا ہو گیا، شوربہ تھوڑا سا دسترخوان پر گر گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنی نماز درست کر دو۔ حضرت یہ شوربہ گرا، اس میں نماز کا شوربے کا کنسلٹ اور تعلق کیا ہے؟ نماز سے اس کا رشتہ کیا ہے شوربے کا؟ شوربہ یہاں ٹیڑھا ہوا، آپ کہتے ہیں نماز درست کر۔ فرمایا نماز میں اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سکھایا کہ کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ دے، رکوع میں گیا ہے تو پیر پر دے، سجدے میں گیا ہے تو ناک کی ماسے پر دے، بیٹھا ہے تو گود میں دے۔ نماز کے ذریعے سے آنکھوں کو کنٹرول کیا گیا۔ تو اگر تیری نماز کے اندر آنکھیں کنٹرول ہوئی ہوتی تو کھانے کے دسترخوان پر تیرا کنسنٹریشن شوربے کے اوپر رہتا، لیکن شوربے سے تیرا کنسنٹریشن ہٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نماز تیری پکی نہیں ہوئی۔ پکے نمازی بننا ہے، سچے نمازی بننا ہے، جیسے کہ یہ صحابہ ہیں۔ تو ایک چیز اللہ نے ان کو یہ عطا فرمائی ہے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ این لڑائی میں اگر آ گیا وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ دوسری چیز عرب میں جو پائی جاتی ہے، وہ بھی ہماری ایک کمزوری ہے، وہ یہ کہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ مسجد میں آئے اور وقت بچا ہے، فوراً قرآن کریم کی تلاوت، چاہے 2 آیت کیوں نہ ہو۔ اب تلاوت قرآن کی صدائیں ہمارے گھر سے بند ہو گئی۔ مسجدیں فرض نماز کے لیے ہے، ایک بات یاد رکھو، سرکار اپنی سنتیں گھر جا کر پڑھتے تھے، لیکن آج دنیا نے ہم کو اتنا مشغول کیا ہے کہ اگر سنتوں کے لیے علماء یوں کہیں کہ گھر جا کے پڑھنا، تو یہ بیچ میں ہی کہیں اتنے بیزی ہو جائیں گے کہ سنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے ان کا بھائی سنت بھی پڑھ کے ہی جاؤ، نہ پڑھو اس سے تو یہاں پڑھ لو، یہ اچھا ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچاؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان میں قبر کے اندر مردہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بدلے کی جگہ ہے، عمل کی جگہ دنیا ہے۔ اس لیے ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ اب تو اذان کی آواز آئے گی نا، فوری طور پر سب کام چھوڑ کر پہلے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ نماز کی وجہ سے اللہ ہر چیز میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تانا شاہ دکن کے بادشاہ تھے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تانا شاہ پر حملہ کیا، اور فوجیں جو ہے وہ قلعے کے چاروں طرف نیچے کھڑی ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا، کہاں ہے ہمارا چیف کمانڈر، کہاں ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ پہلے زمانے میں چیف کمانڈر امام ہوتا تھا، آج ہم بالکل گھٹیا انسان کو مؤذن بناتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ مؤذن کا درجہ معلوم ہے، امام کا درجہ معلوم ہے۔ حدیث میں فرمایا الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے۔ تو سب کو نماز پڑھوا کر جنت کے لائق بنا رہا ہے، تو امام کا درجہ کتنا ہوا جس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم لوگ عبادت ان کے پیچھے کرنا چاہتے ہیں، ہم کو ان پر بھروسہ ہے۔ تو جن پر بھروسہ ہے ان کو کچھ جیب خرچ بھی دو، کچھ ان کی تنخواہیں بھی بڑھاؤ۔ یہ 5,000 اور 6,000 کب تک چلائیں گے؟
کہیں آپ ایسا مت سمجھنا کہ یہاں کے ذمہ داروں نے مجھے کہا ہے. یہ عام بیماری ہے جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ ڈاکٹر 2 لاکھ کمائے گا، انجینئر 3 لاکھ کمائے گا، وکیل 1 لاکھ کمائے گا، اور امام کو 10,000 دیں گے. کبھی پوچھیں گے بھی نہیں کہ تیرا گزر کیسے ہو رہا ہے. لیکن عالموں کو اللہ نے اتنا توکل اور اتنا اپنی ذات پر بھروسہ دیا ہے کہ وہ کبھی آ کر آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. میں نے دنیا میں بڑے بڑے مانگنے والے مالدار بھکاری دیکھے، لیکن کسی امام کو ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا، کسی حافظ قرآن کو ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا. تو مردہ قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھتا، اور ہم گھروں کے اندر ویرانیاں پھیلا رہے. یاد رکھو، قرآن سے گھر میں نور آئے گا، رحمتیں آئیں گی. اور یہ جو شکایت ہے نا کہ ہمارے گھر میں باہر کا اثر ہے، تو اس کے اندر اثر پیدا کرو نمازوں کا، قرآن کا. اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتیں ہو جائے گی. اور ایک گھر میں برکت چلی تو 40 گھروں تک اللہ تعالیٰ وہ برکتوں کو پہنچاتا ہے. ایک نمازی کی نظر ایک گھر پر پڑتی ہے، 40 گھروں تک اس کی برکتیں اللہ پہنچاتے ہیں. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میرے گھر میں برکت ہی نہیں ہے، پیسے دکھتے نہیں ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں معلوم نہیں، لاتا ہوں اور ختم ہو جاتا. حضرت نے فرمایا تیرے گھر کا دروازہ کھلا ہے؟ کہا وہ کھلا رہتا ہے، پہلے لوگ جو ہے کھلے رکھتے تھے، اب الحمدللہ یہ تہذیب آئی ہے گھروں کے دروازوں کو بند رکھا جائے. حضور نے فرمایا اپنے گھر کے دروازوں کو بند رکھا کرو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو چراغ بند کر کے سویا کرو. اور حضور نے فرمایا مغرب کے وقت اپنے بچوں کو باہر مت نکالو، شیاطین کے نکلنے کا وقت ہے، اس کا اثر ہو جائے گا بچوں کے اوپر. اور رات کو دروازہ بند کر کے سویا کرو. تیرے گھر کے سامنے سے غوث اعظم نے فرمایا کہ ایک بے نمازی گزرتا ہے اور اس کی نظر تیرے گھر پر پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ بے برکتی اس بے نمازی کی وجہ سے ہے. ٹاٹ لٹکا دے اپنے گھر کے سامنے. جب کسی بے نمازی کی گھر پر نظر پڑنے سے بے برکتی اتنی ہو جاتی ہے، تو جو گھر میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ بھئی اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے، ہمارے اندر ایکتا نہیں ہے. یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں، سب شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یونٹی نہیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یونٹی کا اتنا آسان طریقہ بتایا کہ اگر اس پر آدمی عمل کر لے ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہوتا. یوں فرمایا صفوں کو درست کرو. ابھی حضرت مولانا عبد المتین صاحب نے اعلان کیا کہ صفوں کو درست کیا جائے. فرمایا حدیث میں کہ صفیں درست ہوگی تو اللہ تمہارے دلوں کو درست فرما دے گا. اب اس کا کیا جوڑ ہے دلوں کا صفوں کے سیدھے ہونے کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ تو عمل کر کے دیکھ لو نا تو پتہ چل جائے گا. عمل کرنا شروع کر دو آج سے، بات سمجھ میں آ جائے گی. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ والوں کا شعار ہے تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے ہم کو بھی. لوگ کہتے ہیں مولانا 5 وقت کی نماز تو ہوتی ہے اور تہجد کی کیا باتیں کرتے. حضرت تہجد کے لیے کھڑے ہوئے. اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، اپنی مواعظ میں لکھا ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تہجد یہ ولایت کا پہلا اسٹیپ ہے. یہاں سے آدمی ولی بنتا ہے اور ولایت کے درجوں پر چڑھتا ہے. نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس ایک قیمتی گھوڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ والوں کو اللہ دیتا ہے، جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دے گا. ہمارے ایک سفیر تھے، وہ کسی سیٹھ کے پاس چندہ لینے گئے اور سیٹھ صاحب کی انہوں نے تعریف کی کہ آپ کو اللہ نے یوں دیا ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ نے کچھ دو ہم کو بھی. تو انہوں نے گجراتی میں کہا کہ میں تو رڑی نے اللہ پائے مانگے لوں تو اللہ منائے تو رڑ تو تن نے بھی آپ مائکہ ہوں کہا میرے پاس کیا ہے، اللہ کے پاس مانگ. ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، دعائیں کرنا چھوڑ دیا.
رو کر بل بلا کر راتوں کو اٹھ کر دعا مانگنے والے بن جاؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے گھر کو بسانے والے بن جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ ہمارے گھروں کو کیسے بناتا ہے، کیسے بساتا ہے۔ یہ سب دلوں کا توڑ ختم ہو جائے گا، دلوں کا میل ختم ہو جائے گا۔ نماز کیا صابن ہے، صابن کے ذریعے سے جیسے کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اس طرح نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے دل چمکدار ہو جاتا ہے۔ نماز بہترین ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ ایک چور آیا، تہجد شروع کی، اور چور انتظار کر رہا تھا کہ مولانا کب کھڑے ہوں کہ میں ان کا گھوڑا لے جاؤں۔ بہترین گھوڑا تھا، 21,000 کا اس زمانے کا گھوڑا، آج تو لینے جائے تو 2-4 لاکھ کا ہو۔ 4 آنے کی چیز بھی اگر آپ کی جا رہی ہو تو آپ نفلی نماز توڑ سکتے ہیں اور اپنی چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دیکھو دین کتنا آسان ہے، یوں نہیں کہا کہ نہیں تیرے کو کچھ بھی ہو جاوے نماز پڑھنا ہی نہیں، تیرا پیسہ جا رہا ہے اور تو لڑ، وہ چور کے ساتھ لڑ، مقابلہ کر، اور اگر تو مارا گیا تو شہید مرا، اس کو شہید کہہ دیجیے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ جو اپنے حلال مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید مارا گیا، اس کو شہیدوں کے اندر اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ لیکن بعض اللہ والوں کے نزدیک مال کا کچھ ویلیو نہیں ہوتا، کچھ حیثیت نہیں ہوتی۔ جو حیثیت ان کے یہاں عبادات کی ہے، جو حیثیت ان کے یہاں قرآن کی، جو حیثیت ان کے یہاں اللہ کے ناموں کی، جو حیثیت اللہ کی ذکر کی، پیسوں کی۔ تو حضرت نے وہ 21,000 کا گھوڑا کھول کے لے گیا، اس کے باوجود نماز نہیں توڑی۔ صبح کی نماز کے بعد تذکرہ کیا کہ رات کو میرا 21,000 والا گھوڑا کوئی لے گیا۔ حضرت نماز توڑ دیتے اور دوڑ جاتے، اپنا گھوڑا پکڑ لیتے۔ فرمایا 21,000 کے 21 گھوڑے بھی اگر کھول کے لے جائے تو میں تہجد کو اتنا قیمتی سمجھتا ہوں کہ گھوڑوں کی اس کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں۔ اور یہ گھوڑا جائے گا کہیں نہیں، واپس آئے گا، کیونکہ میں اللہ کے کام میں لگا ہوا تھا، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا، تو میرا گھوڑا جانا تو ہے نہیں، واپس آنا ہے، یہ مجھے یقین ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین بہت بڑی چیز ہے، توکل بہت بڑی چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں 3 دن ہوئے وہ چور گھوڑا لے کے آیا، مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت یہ گھوڑا آپ لے لیجیے، یہ گھوڑا آپ لے لیجیے، یہ مجھ سے ہضم نہیں ہوتا، سنبھلتا نہیں مجھ سے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہ میں اس پر سوار ہونے جاتا ہوں لیکن یہ مجھ پر سوار رہتا ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنا گھوڑا سنبھالیں۔ حضرت نے فرمایا دیکھا تہجد کی برکت، گیا ہوا مال اللہ نے واپس کر دیا، سب آپ کی گئی ہوئی شان و شوکت اللہ واپس کریں گے۔ تانا شاہ کے مقابلے میں اورنگزیب کے لشکر کے چیف کمانڈر نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ صحابہ جیسے لوگ تھے تو اللہ نے رسول اللہ جیسا امام دیا تھا، پھر صحابہ کرام تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امام ملا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امام ملا۔ ایک شان ہے دوستو نماز۔ ایک جگہ فلم کا ریکارڈنگ ہو رہا تھا اور ان کو نماز کا ریکارڈنگ کرنا تھا، تو انہوں نے چاروں طرف کیمرے لگائے اور نماز پڑھنے والوں کو کہا تم نماز کا ریہرسل کرو، ہم لوگ ذرا ریکارڈ کر لیتے ہیں، ہم لوگ ذرا فوٹو نکال لیتے ہیں۔ جو ریکارڈ کر رہا تھا اور جس نے ریہرسل کروایا تھا، اس نماز کے بعد مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ تمہارا نماز کا ریہرسل اتنا اچھا ہے تو تمہاری نماز کتنی شاندار ہو۔ جب ریہرسل کے اندر میرے آنسو نکل آئے، ارے بھائی آپ کرکٹ تو سب آج کل کرکٹ نے دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، وہاں شری لنکا کا ایک بولر ہے مرلی دھرن، پاکستان والوں کے ساتھ میچ چل رہا تھا،
پاکستان والا وقفے کے ٹائم میں، کھانے کے ٹائم میں، لنچ ٹائم میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا کر کھڑا ہوا. ایسے کرکٹر کو ہم تو مانے. یہ سراج بیراج پیچھے ایسا دمچا نکال کے بیٹھا ہے اور ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں. مارو گولی ایسے لوگوں کو جن کو اللہ کے دین سے محبت نہیں. وہ عورتیں ایسا اوڑمبا لگاتی ہیں، ایسا پیچھے جو ہے عورتوں کی طرح اپنے بال باندھے اور ربڑ لگائے، عورتوں کے مشابہ. کیا اس کی تعریف کرتے ہیں آپ؟ تعریف کرو صحابہ کی، تعریف کرو رسول اللہ کی، تعریف کرو اللہ والوں کی، تعریف کرو قرآن کی. تعریف کرنے کے لیے کوئی ملتا نہیں کیا؟ کیسوں کی تعریف کرتے ہیں؟ ہم کو ایسوں پر کوئی فخر نہیں ہے. ہاشم املہ پر ہمیں فخر ہے. وہ کرکٹر تھے لیکن ایسے زبردست کرکٹر تھے ہاشم املہ. جہاں وقفہ ہوا تو ہوٹل والا ریڈ کارپیٹ بچھاتا تھا، پہلے آپ نماز پڑھ لو. اور شراب کے کبھی قریب نہیں گئے، اور شراب کا لوگو لگانے کے لیے کہا تو کہا کھیلنا چھوڑوں گا، باقی یہ لوگو شراب حرام ہے، کبھی نہیں لگاؤں گا. ایک مرتبہ ایک کومنٹیٹر نے ان کو آتنکوادی کہہ دیا. داڑھی ہے، ٹوپی ہے، تو کہا دیکھو یہ تو آتنکوادی کھیلنے آیا ہے. تو پوچھا گیا کہ یہ حضرت آپ کو آتنکوادی کہا، آپ کو کیسا لگا؟ برا لگا ہوگا. فرمایا برا تو لگا لیکن میں نے معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ فرمایا معاف کرنا میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں. بیٹھ کر پانی پی رہے تھے، پوچھا بیٹھ کر پانی پیتے ہو؟ تو کہا میرے نبی نے کہا ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا کرو. میں حضور کی سنت کا عاشق ہوں، مت والا ہوں. تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کیا. مرلی دھرن بیٹھ کر دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نماز ختم ہوئی. نماز کے ختم ہونے کے بعد پھر وہ مرلی دھرن نے کہا کہ میں تو کوئی مذہب میں مانتا نہیں، لیکن تو جو سجدہ کر رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کیا کر رہا تھا؟ کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھا، میرے پروردگار کی وفاداری کا حق نبھا رہا تھا، اس بنا پر میں سجدہ کر رہا تھا. کہ تو نے سجدہ کیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل محبت سے بھر گیا. تو نے سجدہ کیا تو میری یہ حالت ہو گئی. تو وہ کرکٹر بھی بڑا دائی تھا، اس نے کہا ابھی تو میں نے سجدہ کیا اور تیری زندگی میں تبدیلی آنے لگی. اگر کلمہ پڑھ کے تو نماز میں سجدے کرے گا تو اللہ تیری زندگی کتنی بدل ڈالیں گے. کہاں سے کہاں تجھے پہنچا دیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ تانا شاہ کے مقابلے میں بات ختم کرتا ہوں، مولانا نے ٹائم دیا ہے. اب چیف کمانڈر کھڑا ہو جائے، اب اس کو ڈر نہیں ہے کہ سامنے تو توپیں لگی ہوئی ہے، گولا آ کے لگے گا. ارے گولا اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ. مصلی پر ابھی اللہ اکبر نہیں کہا تھا کہ سینے میں گولا آ کے پھٹا، ٹکڑے ہو گئے کمانڈر کے. لاش کنارے پہ لگاؤ، ڈیپیوٹی چیف کمانڈر آگے بڑھو. کمانڈر ختم ہو جائیں گے، ہماری فوج ختم ہو جائے گی، لیکن ہماری نماز نہیں جائے گی. اس کو بھی گولا آ کے لگا، وہ بھی شہید ہو گیا. اب سب کانپ رہے ہیں کہ اب کون، کس کی باری. اب وہ قلعے والے وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں اب کون نماز کے لیے جان ہتھیلی پر کون رکھ کر چلنے والا، کون ہے اللہ کا بندہ. جانتے ہو تیسرے نمبر پانے آنے والے کوئی اور نہیں تھے، خود عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو تہجد گزار تھے، وہ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا. کانپ گئے، قلعے والے کانپ گئے. اور کانپنے کے بعد ان کی توپیں نہیں چلی، اور جب نماز پوری کر لی تو وہاں سے سپاہیوں کو بھیجا اور یوں کہا کہ تمہارے ہتھیاروں سے تم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، لیکن نماز والے ہتھیار نے تمہیں کامیاب کر دیا. جاؤ یہ قلعہ ہم تم کو دے دیتے ہیں. تمہاری طاقت سے تم نہیں جیت سکتے تھے، تم کو جیت دلائی تو تمہاری نماز نے دلائی. نماز جتانے والی ہے، نماز کامیابی دلانے والی ہے، نماز برکتیں عطا کرنے والی ہے.
تو علامہ قسطلانی فرماتے ہیں وہ غریب آدمی نے کہا پیسے بھی لگاؤں گا، تعمیر بھی میں ہی کروں گا۔ اچھی بات ہے۔ اب تعمیر شروع کی، اوپر ہو گئی دیوار، 2 اینٹیں نیچے گر گئی، 2 اینٹیں نیچے گری۔ اب یہ جھک کر دیکھتا ہے کہ اس کے لیے میرا کافی ٹائم جائے گا، نیچے اتروں گا پھر چڑھوں گا، کرین کا زمانہ تو تھا نہیں۔ ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے کہا بھیا مت اترو، لو یہ اینٹ میں دیتا ہوں آپ لگا دو۔ ایک اینٹ اٹھا کر دے دی، دوسری اینٹ اٹھا کر دے دی، مسجد مکمل تعمیر کر ڈالی اس نے، اور خواب کے اندر دیکھا کہ 2 محل جنت کے اندر بنے ہوئے ہیں، سیم بالکل محل بنے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی کاپی ہیں۔ اس نے مچل کر پوچھا فرشتوں سے کہ یہ مکان کس کا ہے؟ فرمایا یہ مکان تیرا ہے۔ کیوں؟ کہا تو نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے جنت میں اپنی شان کے مطابق تیرا گھر بنایا۔ ہم تو مٹی گارے سے بنائیں گے، اللہ زبرجد سے بنائیں گے، مشک اور عنبر کا گارا ہوگا، ہیرے اور جواہرات کا بنا ہوا، شیشوں کا اور سونے چاندی کی اینٹوں کا محل اللہ عطا فرمائیں گے۔ کہا یہ تو تیرا گھر ہے۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا من بنا مسجد للہ، جس نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا، ریاکاری کے لیے نہیں بنایا، دکھلاوے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ بنایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے راستے کی محنت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کا علم پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا گھر بناؤ اللہ کے لیے، تو اللہ اس کے لیے اپنے شان کے مطابق مکان بنائیں گے۔ بخاری میں روایت ہے، مسلم میں روایت ہے، سیاہ ستہ میں روایت ہے۔ لیکن اے اللہ، یہ پڑوس میں بالکل ایسا ہی مکان دوسرا کس کا ہے؟ کہ یہ جو 2 اینٹیں لگایا تھا جس نے تیرا ہیلپ کیا تھا، اور 2 اینٹیں تجھے دی تھی، اس کو بھی اللہ نے پورا محل بنا کے دے دیا۔ ایسا کیسے ہوا؟ میں نے اتنی محنت کی، جب مکان ملا اس نے 2 اینٹیں دی اور مکان ملا۔ فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ بہت وسیع ہے، اس کے یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، سنسیئرٹی آف انٹینشن دیکھا جاتا ہے، وہ دیکھا کہ تیرے اندر پایا جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت کو غیرت آئی کہ تجھے 2 اینٹیں دے، اس کے بجائے تجھے پورا گھر دے دیا۔ جنہوں نے یہاں محنت کی ہوگی، کچھ لگایا ہوگا، اپنا دماغ لگایا ہوگا، اپنا وقت لگایا ہوگا، مولانا عبد المتین صاحب نے نگرانی کی، دوسرے تمام لوگوں نے مل کر، بھئی یہ تو کنسٹرکٹیو قسم کا اور کلیکٹنگ ورک ہے، سب مل کر کریں یہ کام، مسجد کو آباد سب مل کر کریں تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ لیکن آپ بھول گئے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں۔ بات یہ کہہ رہا تھا کہ چوکیداری کے لیے وہ 2 صحابہ کرام پہاڑی پر بیٹھ گئے۔ اب چوکیداری کے لیے بیٹھے، اب کیا کریں گے؟ بیٹھ کے گپ شپ کریں گے، باتیں کریں گے۔ ہم لوگ جیسے بیٹھ جاتے ہیں فضول باتوں کے لیے، مت کرو فضول باتیں، قرآن منع کرتا ہے، کام کی باتیں کیا کر، کام کی باتیں۔ کوئی اللہ کا بندہ راہ راست پر آ جائے وہ بات کرو، کوئی اللہ کا بندہ دینے والا بن جائے، غریبوں کا مددگار بن جائے، اللہ کا گھر بنانے والا بن جائے، مدرسے بنانے والا بن جائے، ایسے بنو، اچھے اور خیر کے کام کرو۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ 3 کام کرنے والے کو بہترین انسان قرار دیا۔ اب دونوں نے مل کر طے کیا کہ ہم لوگ ایسا کریں کہ اپنا ٹائم بیسٹ عبادت کے اندر لگا دیں، چوکیداری بھی کرنی ہے، حضور کا حکم بھی پورا کرنا ہے، اور تہجد کا عشق ہے وہ بھی پورا کرنا ہے۔ یہ دونوں عشق ایک ساتھ کیسے پل جائیں گے، کیسے نبھ جائیں گے؟ بھائی آدمی جب ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ صبح میں اٹھنے کی نیت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے، ہمت آ جائے گی، جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، شیطان کے پیر ڈھیلے ہو جائیں گے۔ صبح کی نماز پڑھی، شیطان کے پیر ڈھیلے۔ صبح کی نماز اللہ تعالیٰ سے محبت کے امتحان کا وقت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو صبح کی نماز، ظہر کی نماز،
عصر کی نماز، مغرب کی نماز، 5 وقتہ نمازوں کا پابند اور عاشق بنا دے۔ خالی سرسری تعلق نہیں، نمازوں کا عشق ہونا چاہیے، دیوانے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ صحابی نے کہا تو چوکیداری کر، میں نماز پڑھتا ہوں، آدھی رات تو چوکیداری کرے گا، میں نماز پڑھوں گا، اور جب آدھی رات ہو جائے گی میری نماز پوری ہو جائے گی، میں چوکیداری کروں گا، تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جانا، ہم دونوں کا تہجد کا وقت سنبھل جائے گا، تہجد بھی ہو جائے گی، سرکار کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے سے دشمن نے تیر پھینک دیا، 1 تیر آ کر لگا، 2 تیر آ کر لگا، پورا قمیص اور پورا کرتا خون کے اندر لت پت ہو گیا، لیکن وہ اللہ کا بندہ نماز میں قرآن پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے۔ ارے دوسرے ساتھی نے کہا بھائی تو مر جائے گا، لت پت ہو گیا ہے، خون کے اندر بالکل بھیگ چرا ہے تیرا کرتا، تو بتاتا نہیں اللہ کا بندہ، جلدی ختم کر نماز۔ بہت اصرار کیا تو اس نے نماز ختم کر دی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تجھے کئی تیر دشمن نے مارے ہیں اور خون میں لت پت ہے تیرا کرتا اور تیرا جسم، اللہ کے بندے ذرا توجہ تو دیتا۔ کہا میں تو اللہ کی نماز اور عبادت میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے تیر مارے گئے ہیں، تو نے کیوں میری نماز ختم کر دی؟ میری جان چلی جاتی لیکن میری تہجد کی نماز چلا جاتی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ نمازوں کا عشق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مسجدیں وہ تعمیر کرتے ہیں جن کے اندر ایمان ہے۔ ایمان والا ہی پیسہ ڈالے گا نا، ایمان والا ہی مسجد میں آئے گا، غیر ایمان والا کون آنے والا ہے؟ اسے گھٹیا کام نہ سمجھو، اسے کم کام نہ سمجھو، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، ایک ایک پائی جو لگی اللہ کی مسجد کے لیے۔ من آمن باللہ، اور جس نے بنائی اس کا ایمان ثابت ہو گیا، جس نے مسجد بنائی اس کا ایمان ثابت ہو گیا۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ جو 5 وقتہ نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرے اس کے پکا مسلمان ہونے کی گواہی دے دو، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا۔ اصل میں بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان جہاں جائیں 3 کام کریں۔ پہلا کام مسجد کو آباد کرنے کا، سوسائٹی بنی مسجد بناؤ، رہتے ہو مسجد کی فکر کرو، گھر بناؤ، گھر میں نماز کا کمرہ سجاؤ، سب کمرے بنائے ہیں، ڈائننگ روم بنایا ہے، ویٹنگ روم بنایا ہے، اور ایٹنگ روم بنایا ہے، سٹنگ روم بنایا ہے، تو بھئی ایک پریئر روم، نماز کا روم بھی بناؤ۔ اللہ کا گھر چھوٹا سا آپ کے گھر کے اندر موجود ہو تو کتنا اچھا رہے گا۔ دوسرا کام، یہ مسجد میں اور آپ چلے جائیں گے تو نماز کون پڑھے گا؟ ہماری اولاد کو نماز پڑھنے کے ترتیب سکھاؤ۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہر مسجد کے ساتھ مکتب آئے گا، مکتب کے اندر بچے نماز پڑھنا سیکھیں گے، ہم چلے جائیں گے تو یہ مسجد کو آباد کریں گے۔ اور تیسری فکر ذرا آپ کو برا لگے گا لیکن یوں فرماتے تھے کہ وہ قبرستان کی فکر ہے، مدرسہ یہ مسجد کی تیاری ہے، مسجد یہ قبر میں جانے کی تیاری ہے۔ تو قبرستان بھائی کہیں ہونا چاہیے ہمارا کہ جہاں ہم جو ہے دفنائے جائیں گے، ہمارا آخری منزل ہے وہ، تو اس کی بھی فکر ہم کو کرنی چاہیے۔ میں بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم احمد بھائی اور جتنے ذمہ دار حضرات جنہوں نے یہ مسجد کو آباد کیا، سجایا، پروان چڑھایا، اور آپ حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ علاقے کے جتنے رہنے والے حضرات ہیں وہ یہ فکر کریں گے کہ مسجد بن گئی ہے، ہم انشاءاللہ اپنی نمازوں کو بھی اسی طرح بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا عشق و محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔